السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قیام اللیل میں قرآن حکیم کا 23واں پارہ آج پڑھا گیا۔ سورہ یاسین چل رہی ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی بستی والوں کا واقعہ بیان کیجیے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے اس بستی میں 2 رسولوں کو بھیجا۔ فَكَذَّبُوهُمَا، بستی والوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے رسول کو بھیجا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، اور ان تینوں رسولوں نے جا کے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول ہیں۔ بستی والوں نے جواب دیا، قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم لوگ تو ہماری طرح انسان ہو۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ ان رسولوں نے کہا، قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارا کام بس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ بستی والوں نے کہا، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، تم لوگ منحوس ہو، جب سے آئے ہو ہم لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم لوگ باز نہیں آئے تو ہم پتھروں سے مار مار کے تم لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ او لَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا اور کوئی بری سزا دیں گے۔ رسولوں نے کہا، قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، منحوس ہم نہیں، منحوس تم لوگ ہو۔ طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، تم لوگ ہمیں منحوس کہہ رہے ہو، اللہ کے رسول کو منحوس کہہ رہے ہو، تم لوگ منحوس ہو۔ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ، ہم تو بس تمہیں سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن تم لوگ حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ تو یہ بستی والوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ پوری بستی میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، کوئی بات ماننے والا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ کیچڑ میں بھی پھول کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بستی میں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، بستی کے کنارے سے، شہر کے کنارے سے ایک آدمی آیا اور اس نے اس ساری بستی کے لوگوں سے کہا، اتبعوا المرسلین، او بستی والو تم رسولوں کی بات کیوں نہیں مان رہے ہو، تم رسولوں کی پیروی کیوں نہیں کر رہے ہو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اے بستی والو یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ تو تبلیغ پر کوئی اجرت بھی تم سے نہیں مانگ رہے ہیں، یہ تم سے کوئی اجرت بھی، کوئی بدلہ بھی تم سے نہیں مانگ رہے ہیں۔ ان کے ہدایت پر ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ کسی دنیا کے مفاد کے لیے تمہیں تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، تم ان کی بات مان لو۔ اب یہاں سے 23واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اے بستی کے لوگوں، یہ اللہ کے جو سچے رسول آئے ہیں یہ توحید ہی کی تو دعوت لے کر آئے ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اے بستی والو ہم اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کریں جس نے ہمیں تمہیں پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بستی والوں نے اس آدمی کی بات نہیں سنی اور اس کو قتل کر دیا، مار ڈالا۔ اس آدمی کا نام حبیب نجار تھا، مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے حبیب نجار۔ نجار کا مطلب ہوتا ہے بڑھئی، یہ بڑھئی رہا ہوگا، بڑھئی کا کام کرتا رہا ہوگا۔ تو یہ بیچارہ ایمان لے آیا رسولوں کے اوپر، تو بستی والوں نے مل کے اسے مار ڈالا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ جنت میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا،
تو یہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کے لوگ ہوش کے ناخن لیتے، کاش کہ میری قوم کے لوگوں کو پتا ہوتا کہ رسولوں کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا، معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں میں مجھے شامل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو نہیں بھیجا، جس بستی والوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تھا ہم نے عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو نہیں بھیجا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس آسمان سے ایک زور کی چیخ آئی، ایک زور کی آواز آئی، اور سارے کے سارے لوگوں کے کان کے پردے پھٹ گئے، اور سارے کے سارے لوگوں کا ہارٹ اٹیک ہوا، سب مر گئے۔ ایک آواز آئی، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی، فاذا ہم خامدون، اور کل تک جو بہت چہک رہے تھے، بہت نبیوں اس کا مذاق اڑا رہے تھے، نبیوں کو منحوس کہہ رہے تھے، آج مرے پڑے ہیں، آج بجھے پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے یا حسرتن علی العباد، میرے بندو تمہارے اوپر افسوس ہے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی تمہارے پاس ہمارے رسول اللہ کی طرف سے ہمارے رسول تمہارے پاس آئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہمارے رسول تمہارے پاس آئے ہیں تم نے مذاق اڑایا ہے، اور اس کے بعد انجام بھگتا ہے۔ ہائے میرے بندو تمہارے اوپر افسوس ہے، تمہاری عقل کے اوپر افسوس ہے، تم نے رسولوں کا مذاق اڑا کے اپنی ہلاکت کا گڈھا خود ہی کھودا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی، 1400 سال پہلے ایسی بات کہی کہ سائنس نے جس کو آج پروف کیا ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، میرے بندو تمہارے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی نشانی، رات کو ہم نے بنایا، رات کو پیدا کیا۔ رات کو کیسے بنایا؟ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم دن کی کھال کو کھینچ لیتے ہیں، جب دن کو کھینچتے ہیں، دن کو ہٹاتے ہیں تو رات آ جاتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی کہ رات کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اصل میں دن جب چلا جاتا ہے تب رات آتی ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ہماری زمین کا یہ گولا جب سورج کے سامنے پڑتا ہے تو دن ہوتا ہے، سورج کے سامنے نہیں ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے۔ تو رات کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز دن ہے، دن جب چلا جاتا ہے تو رات آتی ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا کہ یطلبہ یغشی اللیل النہار، اللہ تعالیٰ رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ دیتا ہے۔ سورج جب زمین کے سامنے نہیں ہوتا، ہمارے ملک میں جب سورج جس حصے میں زمین میں ہمارا ملک ہے، جب ہمارے اس حصے کے سامنے سورج نہیں پڑتا ہے تو ہمارے یہاں رات ہو جاتی ہے، کہیں اور دن رہتا ہے۔ آج ہمارے یہاں اس ٹائم رات ہے تو کہیں دن چل رہا ہے، تو رات کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت بتا رہی ہے 2000 آج سے 1450 سال پہلے، جبکہ سائنس نے آج اس بات کو پروف کیا ہے۔ اور آپ کو ایک بات جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تھیوری، یہی نظریہ تھا کہ زمین یہ پوری کائنات کے بیچ میں ہے، اور ساری جتنے پلینٹس ہیں، جتنے سیارے ہیں، سورج، چاند وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے سیارے زمین کے ارد گرد چکر لگا رہے، اراؤنڈ دا ارتھ، زمین کے ارد گرد چکر لگا رہے۔ یہ اس نظریے کو کہتے ہیں جیو سینٹرک تھیوری، جیو سینٹرک تھیوری۔ اور یہ تھیوری 2000 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے سے لے کر کے 1600 عیسوی تک یہی تھیوری پوری دنیا میں جانی جاتی تھی، یہی لوگ مانتے تھے۔ مگر پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ سورج زمین کا چکر لگاتا ہے یا چاند زمین کا چکر لگاتا ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار آسمان کا ذکر کیا ہے، بار بار زمین کا ذکر کیا ہے، بار بار سورج کا ذکر کیا ہے، چاند کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ جیو سینٹرک تھیوری جس کو آج سائنس نے غلط پروف کر دیا ہے، پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ تھیوری پیش نہیں کی گئی ہے۔ تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش کی ایک رائٹر ہے، انتہائی واہیات قسم کی عورت ہے۔ اس نے ایک ناول لکھا تھا لجہ، اس میں اس نے اسلام کا بہت مذاق اڑایا تھا۔
بہت برا برا لکھا تھا اس نے. بنگلہ دیش کے اندر بین ہے یہ ناول. اس کے بعد اس کے اوپر فتوے وتوے بھی لگے اس کو مارنے کے، قتل کرنے کے. بنگلہ دیش چھوڑ کے بھاگ گئی، پھر انڈیا میں اس کو پناہ ملی. انتہائی بیہودہ عورت ہے وہ. تو تسلیمہ نسرین نے ایک بار یہ کہا تھا کہ قرآن تو بکواس کتاب ہے. استغفر اللہ. کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ سورج اور چاند زمین کا چکر لگاتے ہیں، جبکہ سائنس اس کو غلط کہتی ہے. اس نے یہی سورہ یاسین کی آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40. ہم اس پر ابھی آگے گفتگو کریں گے. پہلے ہم یہ بتا رہے تھے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ رات کوئی چیز نہیں ہوتی. ہم دن کی جب کھال کھینچ لیتے ہیں، دن کو جب کھینچ لیتے ہیں، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو لپیٹنے سے تعبیر کی، جیسے پگڑی لپیٹی جاتی ہے نا، تو دیکھو رات کیسے آتی ہے. سورج جو ہے زمین کا چکر لگا رہا ہے. اب جہاں جہاں سورج سامنے زمین کے پڑ رہا ہے وہاں وہاں دن ہو رہا ہے، جہاں سے ہٹ رہا ہے وہاں رات آ رہی ہے. تو سورج ایسے چکر لگا رہا ہے جیسے کوئی چیز لپیٹی جا رہی ہے. یکور اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم رات کو دن کے اوپر لپیٹتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. یہ ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد ایک بہت پیاری دلیل دی گئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا ومما تنبت الارض. بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے زمین سے پیدا ہونے والے پودوں کے، زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کے بھی جوڑے بنائے. سائنس نے بہت بعد میں پروف کیا ہے کہ پیڑ پودوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں. قرآن حکیم 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے. یہاں تک کہ پیڑ پودے میں بھی جوڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بے جان چیزوں میں بھی جوڑا ہوتا ہے. دن کا جوڑا رات ہے، سفید کا جوڑا کالا ہے، لمبے کا جوڑا ناٹا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ کے یہ پروف کر رہا ہے کہ جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے. دنیا کا جوڑا آخرت ہے. آخرت کو پروف کیا جا رہا ہے. اچھا، بات کے شروع میں یہ کیوں کہا گیا سبحان الذی خلق الازواج؟ بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. آیت کے شروع میں یہ کیوں کہا گیا کہ بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا؟ اس لیے کہ جب ہر چیز کا جوڑا بنایا تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ کا بھی کوئی جوڑا ہے؟ تو سبحانہ کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ اللہ پاک ہے، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے. تو یہ آیت کریمہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی بھی ایک زبردست دلیل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، وہ ہر قسم کی ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کے لیے بھی ایک دلیل ہے. اس کے بعد آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40، آیت نمبر 39 اور 40، جس کو تسلیمہ نسرین نے جس کو بنیاد بنا کے قرآن کا مذاق اڑایا تھا. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج اپنے راستے پر ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور چاند کی ہم نے منزلیں بنائی ہیں. چاند کی منزلیں بنائی ہے. چاند 28 دنوں کی منزل طے کرتا ہے، 28 دنوں کے بعد غائب ہو جاتا ہے، پھر 1 تاریخ کو نکلتا ہے بالکل پتلا سا. حتی عاد کالعرجون القدیم. کیسا نکلتا ہے؟ جیسے سوکھی ہوئی پتلی سی ٹیڑھی سی پیڑ کی ٹہنی ہوتی ہے. کبھی دیکھیے آپ پہلی تاریخ کا چاند کیسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مثال بھی کتنی پیاری دے رہا ہے. کسی پیڑ کی سوکھی سی اور پتلی سی اور ٹیڑھی سی کوئی ٹہنی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کالعرجون القدیم اس کو مثال بنایا ہے. اس کے بعد فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. میرے بندو، نہ تو رات دن کے پہلے آنے والی ہے، نہ دن رات کے پہلے آنے والا ہے. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، وہ سسٹم سے چل رہا ہے. نہ سورج چاند کو اوورٹیک کرنے والا ہے، نہ چاند سورج کو اوورٹیک کرنے والا ہے. کلن فی فلکین یسبحون. ہر ایک اپنے اپنے آربٹ پر، اپنے اپنے ایکسس پر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یسبحون کا لفظ استعمال کیا. یسبحون کا مطلب عربی میں ہوتا ہے تیرنا،
टू फ्लो, तैरना। आज साइंस भी बताती है कि जितने सोलर सिस्टम, जितने सैयारे हैं खला के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर, वो सारे के सारे गैलेक्सी के अंदर तैर रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। कुरान हकीम ने यह नहीं कहा कि घूम रहे, रोटेट हो रहे हैं। कुरान हकीम ने यसबहून का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो एग्जैक्ट उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है जो आज साइंस, जिसको आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए साइंस ने प्रूफ किया। आज से 200-400 साल पहले साइंस में भी, साइंसदानों को भी यह बात मालूम नहीं थी। कुरान हकीम 1400 साल पहले बता रहा है कि ये तमाम सैयारे खला के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर तैर रहे हैं, यसबहून, तैर रहे हैं। उसके बाद कयामत का एक नक्शा खींचा गया। वनुफिखा फिस्सूर, मेरे बंदो जब कयामत के दिन इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून, तो सारे के सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। क़ालू या वैलना मम बासना मिन मरक़दिना, कब्रों से निकलने के बाद लोग कहेंगे कौन है जिसने हमारे बिस्तरों से हमें उठाया, हम सोए हुए थे, हमको किसने उठाया। हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, तो उस दिन सबकी जुबान से निकलेगा अच्छा अच्छा, ये वही दिन आ गया, ये कयामत का दिन आ गया, ये वही दिन आ गया जो रसूल जिसका जिक्र किया करते थे और कुरान जिसके बारे में बताया करता था। इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउल लदैना मुहदरून, अल्लाह ताला की तरफ से एक जोरदार आवाज आएगी, सूर्य फूका जाएगा और सारे के सारे लोग कयामत के दिन मैदान हश्र में इकट्ठा हो जाएंगे। फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, आज मेरे बंदो किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। जितना जुल्म होना था, जितना अन्याय होना था, जितनी नाइंसाफी होनी थी दुनिया में हो चुकी है। आज अल्लाह की अदालत लगने वाली है। इस अदालत में किसी के साथ ज्यादती होने वाली नहीं है, किसी के साथ जुल्म होने वाला नहीं है। उसके बाद मरने के बाद दोबारा जिंदा होने की एक और दलील दी गई, और बहुत प्यारी दलील दी गई। अवलम नुअम्मिरहु, जब हम किसी को बूढ़ा कर देते हैं, जब किसी के ऊपर बुढ़ापा आता है, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का होता है, नुनक्किसहु फिल खल्क़ि, तो क्या ऐसा नहीं होता है कि हम फिर से उसके पुराने दिन लौटा देते हैं। बचपन के जैसी कमजोरी फिर से उसके अंदर आ जाती है। आदमी जब बचपन में बच्चा होता है, जब 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का होता है तो कमजोर होता है, हर एतबार से कमजोर होता है। जैसे जैसे जवान होता चला जाता है, ताकतवर होता चला जाता है, फिर जब बूढ़ा होता है तो फिर से उसकी कमजोरी लौटने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बदन के अंदर झुर्रियां आने लगती हैं, बाल उसके सफेद होने लगते हैं, दांत उसके झड़ने लगते हैं। ये तमाम चीजें जिस तरीके से बचपन में इंसान कमजोर था, बुढ़ापे में फिर से वो कमजोरी लौट के आ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है अफला यालमून, अब भी नहीं समझ में आया? जब हम तुम्हें बचपन से जवानी दे सकते हैं, जवानी के बाद फिर हम तुम्हें बचपन जैसी कमजोरी दोबारा दे सकते हैं, तो मरने के बाद दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकते? ये दलील दी कुरान हकीम ने। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, ऐ इंसान तू इतना करता है, तू अपने रब के बारे में भी बहस करता है, तू अल्लाह के बारे में भी बहस करता है, तू अल्लाह के बारे में भी नाजेबा कलमात अपनी जुबान से निकालता है। ऐ इंसान क्या तू भूल गया? अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, ऐ इंसान हमने तुझे एक नुतफे से पैदा किया, एक कतरे से पैदा किया, और जब तू बड़ा हो गया, तू समझदार हो गया, तो तू अल्लाह ही के बारे में झगड़ने लगा, झगड़ा करने लगा और अपने बारे में भूल गया कि तू कैसे पैदा हुआ था, और तू कहने लगा मैं युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम। ऐ रसूलों, ऐ अल्लाह के मानने वालों, ऐ कयामत के ऊपर ईमान रखने वालों, ये कौन सी बात हुई कि मरने के बाद हमको दोबारा जिंदा किया जाएगा? ये बात तो दिमाग में नहीं आती है। जब मर जाएंगे, जब हमारी हड्डियां मिट्टी के अंदर मिल जाएंगी, तो फिर अल्लाह ताला हमको दोबारा कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह जवाब देता है
قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. میرے بندو تم جب کچھ نہیں تھے ہم نے تمہیں پیدا کر دیا تھا. دنیا جانتی نہیں تھی, دنیا کو تمہارا نام بھی نہیں پتا تھا, تمہارا چہرہ بھی نہیں پتا تھا. ہم نے تمہیں منی کے قطرے سے پیدا کر دیا, اور اب تو تمہاری ہڈیاں اگر مٹی کے اندر مل بھی جائیں تو ہمارے لیے پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے. فلائٹ کے اندر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, فلائٹ کبھی کریش ہو جاتی ہے, پلین کریش ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر ایک بلیک باکس ہوتا ہے. پوری فلائٹ تباہ ہو جاتی ہے لیکن آخر میں بلیک باکس بچا رہتا ہے. اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا, کب ہوا تھا. انسان کے بدن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بلیک باکس رکھا ہے, اس کو بولتے کاکسک بون, اس کے ریڑھ کی ہڈی کا کنارہ. اس کو حدیث کے اندر کہا گیا عجب الذنب. انسان قبر کے اندر پورا سڑ گل جائے گا مگر اس کی ریڑھ کی ہڈی کا وہ ٹکڑا جو ہے جس کو کاکسک بون کہتے ہیں, یا عربی میں عجب الذنب کہتے ہیں, وہ ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا. میرے بندو تم اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر سوال اٹھا رہے ہو, ذرا غور کرو, ذرا سوچو. جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا. آج تو کم سے کم تمہاری ڈیڈ باڈی کے کچھ ذرات تو زمین کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد فرمایا ذرا غور کرو میرے بندو, اللہ ہی کی تو ذات ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہرے پیڑ میں سے آگ نکالتا ہے. عرب کے اندر ایک پیڑ پایا جاتا تھا, ایک درخت پایا جاتا تھا. اس درخت کی ٹہنی کو دوسری ٹہنی کے ساتھ لوگ ٹچ کرتے تھے تو جیسے پتھر کو پتھر کے ساتھ ٹچ کرنے سے چنگاری نکلتی ہے, اس پیڑ کو ٹچ کرنے سے, اس کی ٹہنیوں کو آپس میں ٹکرانے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی. اللہ فرما رہا ہے میرے بندو اگر وہ اللہ ایک پیڑ کی ٹہنی میں سے اگر آگ کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ اللہ مٹی کے اندر سے زندہ انسان کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض, میرے بندو جس اللہ نے اتنی بڑی زمین کو پیدا کیا ہے, اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو پیدا کیا ہے, اس اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے. بلا وہو الخلاق العلیم, وہ اللہ تو خلاق ہے, وہ سب سے بڑا پیدا کرنے والا ہے, اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہاں پہ سورہ یاسین ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے. سورہ صافات کے اندر جنت کا ایک نقشہ کھینچا گیا. جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, تو کچھ جنتی آپس میں بیٹھ کے رائے مشورہ کریں گے, ڈسکشن کریں گے, بات چیت کریں گے. تو ایک جنتی کہے گا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ انہو کان لی قرین, دنیا میں میرا ایک ساتھی رہا کرتا تھا, ایک دوست رہا کرتا تھا. دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا, وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تمہیں بھی رسولوں کی بات پر یقین ہے؟ تم بھی یہ مانتے ہو کہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمدینون, کہ جب ہم مر جائیں گے, مٹی میں مل جائیں گے, ہماری ہڈیاں سڑ جائیں گی, گل جائیں گی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے حساب لے گا. وہ دنیا میں میرا مذاق اڑاتا تھا کہ تم اس کو مانتے ہو. تو جنتیوں سے وہ کہے گا کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ جہنمیوں کو ہم جھانک سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں؟ تو جنتی جھانک کر دیکھیں گے تو جہنم نظر آئے گی. اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایسا انتظام کر دے گا کہ جنت سے جہنم کا منظر بھی نظر آئے گا. اب وہ کیسے اللہ تعالیٰ کرے گا وہ ہم اس کی کیفیت نہیں سمجھتے. جیسے آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہے ہم ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی کوئی سین دکھا دے, منظر دکھا دے, اس لیے کہ جنت تو بالکل الگ ہے, جہنم بالکل الگ ہے. لیکن بہرحال جہنمیوں کی طرف جب جھانکیں گے تو وہ آدمی اپنے اس ساتھی کو جہنم میں دیکھے گا. فرآہ فی سواء الجحیم, جو دنیا میں اس کو بھٹکایا کرتا تھا, بہکاتا تھا کہ ارے تم کاہے رسول کی بات مانتے ہو جی, رسولوں کی بات کے پیچھے پڑے ہو, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات کرتے ہو, مذاق اڑاتا تھا, تو دیکھے گا وہ جہنم میں موجود ہے تو کہے گا تاللہ ان کدت لتردین, تیرے چکر میں پڑتا تو میرا تو کام ختم تھا, تیرے چکر میں پڑتا تو میں تو برباد ہو جاتا. وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ میں تیرے چکر میں نہیں پڑا.
فلولا نعمت ربی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت میرے اوپر نہ ہوتی لکنت من المحضرین، تو میں بھی تیرے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوتا۔ اس کے بعد وہ جنتی کہے گا کہ سن، تو دنیا میں مجھے بہکاتا تھا نا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں ڈال دیا ہے، اور اس جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈالا ہے کہ اب یہاں موت نہیں آئے گی، اب یہاں موت آنے والی نہیں، جو موت دنیا میں آئی تھی بس وہی موت آئی تھی، اب یہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اب ہم جنت میں آگے اب یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے، دیٹ از دا سکسیس، یہی کامیابی ہے۔ تم کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کوئی کیریئر بنا رہا ہے، کوئی فیوچر بنا رہا ہے، کوئی نوکری کے چکر میں لگا ہے، کوئی شادی کے چکر میں لگا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان ھذا لہو الفوز العظیم، میرے بندو کامیابی یہ ہے، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اگر محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، دوڑ دھوپ کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، تو میرے بندو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کرو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ میری قوم کے لوگ میرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، تو اپنی قوم کو چھوڑ کے، اپنی بستی کو چھوڑ کے کہاں رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ عراق میں رہتے تھے۔ عراق میں بابل ایک شہر ہے، وہاں رہتے تھے، تو عراق سے مائگریٹ کر کے، ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ ملک شام چلے گئے، فلسطین چلے گئے۔ جب جانے لگے تو دعا کی، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، یاد کرو میرا بندہ ابراہیم دعا کر رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، میرا رب مجھے راستہ بتائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنی بیوی سارہ کو لے کے جا رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد نصیب فرما، تو مجھے صالح اولاد نصیب فرما۔ او اولاد سے محروم میرے پیارے بھائیوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا ہے، اولاد کے سکھ سے وہ محروم ہیں، ان کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں نہیں گونج رہی ہیں، ذرا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو تم بھی آزما کے دیکھو، یہ ابراہیم کی دعا ہے، اور ذرا اس دعا کے الفاظ کے اوپر تو غور کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیک اولاد دے دے، صالح اولاد دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی دعا کو بہت لیٹ میں سنا، لیکن سنا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دعاؤں کو دیر سے سنتا ہے لیکن سنتا ضرور ہے، کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ نے اپنے خلیل کو 85 سال کی عمر میں اولاد دی، اور کیسی اولاد دی؟ اللہ کہتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو ایک ایسا بیٹا دیا جو بہت سمجھدار تھا، بہت جینیس تھا اور بہت سیریس تھا۔ کچھ لڑکے ہوتے ہیں بہت مذاقیہ ہوتے ہیں، فنی ٹائپ کے ہوتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام حلیم تھے۔ حلیم کس کو بولتے معلوم ہے؟ حلیم یہ والی حلیم نہیں جو آپ لوگ کھاتے ہیں، بس اسی کا نام حلیم نہیں ہے۔ حلیم کا مطلب ہوتا ہے، حلیم اللہ تعالیٰ کی بھی ایک صفت ہے، حلیم اللہ تعالیٰ کی بھی ایک صفت ہے۔ حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار، برداشت کرنے والا، سیریس، سنجیدہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹا دیا، ایک سمجھدار بیٹا دیا، ایک سیریس بیٹا دیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بیٹا دوڑنے کے لائق ہو گیا، چلنے کے لائق ہو گیا، اپنے باپ کا سہارا بننے کے لائق ہو گیا، اپنے باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی بن گیا۔ یہاں پہ ایک غور کرنے والی چیز ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب اسماعیل بڑا ہو گیا، اللہ نے کہا کہ جب اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے لائق ہو، فلما بلغ معہ السعی، اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ باپ کو اولاد کے ساتھ رہنا چاہیے، اولاد کے لیے ٹائم دینا چاہیے۔ ہم لوگ شکایت کرتے کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہمارے بچے، اولاد کے لیے ٹائم کتنا دے رہے ہیں ہم لوگ؟ اولاد کی کیا پرابلمس ہیں، کیا ٹینشنز ہیں، کیا مسائل ہیں، باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ باپ اپنی زندگی میں مست ہے، بیٹا اپنی زندگی میں مست ہے۔ اسماعیل کے جیسا بیٹا چاہیے تو ابراہیم بن کے دکھاؤ۔ باپ بیٹے کو ٹائم دے، بیٹے کو وقت دے، بیٹے کے لیے قربانیاں دے، تب اسماعیل کے جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو،
قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اسماعیل بڑا ہو گیا، کہا جب اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باپ کو اپنی اولاد کے لیے ٹائم دینا چاہیے، اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ ہم بڑے بزی ہو چکے ہیں میرے پیارے بھائیوں، ہمارے پاس اپنی بیوی کے لیے ٹائم نہیں، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں۔ میں کہتا ہوں ایسا کاروبار کس کام کا، ایسا پیسہ، ایسی دولت، ایسی نوکری، ایسی جاب، ایسا فیوچر کس کام کا کہ اپنے بیوی اور بچوں کو ہم ٹائم نہ دے سکیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گیا، جوان ہو گیا بیٹا۔ اللہ کیسا امتحان لیتا ہے اپنے خلیل کا۔ ایک تو اولاد نہیں تھی، اور اتنی مشکل سے اتنی دعاؤں کے بعد ملی ہے اولاد، اور وہ اولاد جوان ہوئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک دن خواب دیکھتے ہیں، سپنا دیکھتے ہیں، رات میں سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں۔ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ نبی تھے اللہ کے، اور نبی کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو خواب دیکھ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا ہوتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سگنل دیا جا رہا ہے، اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ ڈائریکٹ کہہ دیتا تب تو پتہ ہی چل جاتا کہ یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ اللہ نے خواب کے ذریعے دکھایا تاکہ اگر ابراہیم کے دل کے کسی کونے میں ذرا سی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے کنفیوژن کی کوئی حالت ہوگی، چوں چرا اگر مگر، ایسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہر چیز میں راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز معاف ہو جائے، روزہ معاف ہو جائے، زکوٰۃ نہ دینی پڑے، لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ شارٹ کٹ نہیں نکالتا ہے، وہ جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن خواب دیکھا، اتنا دردناک خواب دیکھا کہ چھری ہاتھ میں لے کر اپنے جوان بیٹے، اپنے بڑھاپے کے سارے اپنی آنکھوں کے تارے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کا ایک اور امتحان لیا ہے۔ چاہتے تو ڈائریکٹ اپنے بیٹے کو پکڑ کے ذبح کر سکتے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر پورا اتر جاتا ہوں، اللہ کا ہر امتحان میں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، لیکن ذرا دیکھوں کہ میرا بیٹا جس کو میں نے پالا ہے، پوسا ہے، جس کی میں نے تربیت کی ہے، میں دیکھوں تو ذرا میری تربیت کتنی کامیاب ہے، میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم پر کتنا عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور بیٹے سے کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ یا بنیا، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کا امتحان ہے، یہ نہیں کہا، صاف صاف کہہ دیا جو بات تھی۔ اے بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ چھری میرے ہاتھ میں، گردن تیری ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب میرے بچے اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے، تیرا اوپینین کیا ہے، تیرا خیال کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آج کا بیٹا ہوتا تو کہتا کہ آپ سٹیا گئے کیا، آپ نے خواب دیکھا ہے، کچھ بھی خواب دیکھیں گے اور آپ آ کے مجھ سے رائے پوچھیں گے کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے۔ یعنی امیجن کیجئے، تصور کیجئے، کوئی مذاق ہے، باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائے۔ آپ لوگوں نے بکرے پر چھری چلائی ہوگی، اچھا بکرا وغیرہ بھی اگر پال لو، پرورش کر لو، 1 سال گھر میں رکھ لو، تو اس کی گردن پر بھی چھری چلاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں ایک بکری پالی تھی، تو جب قربانی کا ٹائم آیا تو گھر میں کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی قربانی ہوگی۔ بولے اس کی قربانی ہوگی تو ہم لوگ گوشت نہیں کھائیں گے۔ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اب وہ چھوٹے چھوٹے میرے بھائی تھے، اب اتنا پیار ہو گیا تھا اس بکری سے کہ سب بولے کہ اس کو بیچ کے دوسرا جانور لاؤ تب ہم لوگ کھائیں گے، اس کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ یعنی ایک جانور کو آدمی پالتا ہے تو اس کی گردن پر بھی چھری چلاتے ہوئے ایک بار آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، کیسا منظر رہا ہوگا، مطلب تصور نہیں کیا جا سکتا۔
لیکن بیٹا بھی ابراہیم کا بیٹا ہے. کیا مجال ہے کہ کوئی سوال اٹھایا ہو؟ کیا مجال ہے کہ کوئی لاجک پوچھی ہو؟ کیا مجال ہے کہ پلٹ کے پوچھا ہے کہ ابا جان خواب آپ نے دیکھا ہے، ذمہ دار میں کیوں ہوں، میری کیا غلطی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے جو جواب نکلا ہے قرآن کریم نے قیامت تک کے لیے ریکارڈ کر دیا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان جو حکم آپ کو ملا ہے، یعنی بچہ بھی سمجھ گیا کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے اور میرے باپ کے خواب میں اگر یہ دکھایا جا رہا ہے تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امتحان ہے. کہتا ہے اسماعیل کہتے ہیں اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ پورا کر دیجئے، پورا کر دیجئے. اور آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے ابا جان یہ مت سمجھیے کہ میں اگر تیار ہو رہا ہوں قربانی اپنی دینے کے لیے تو میں کوئی بہت نیا کارنامہ دے رہا ہوں. ستجدنی انشاءاللہ. ذرا اسماعیل علیہ السلام کے جواب پر غور کرو میرے نوجوان ساتھیوں. اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے کہ ابا جان اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے تو آپ پورا کر ڈالیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان اگر اللہ نے چاہا، یعنی اپنے اوپر نہیں ڈالا کہ میرا کوئی کمال ہے، نہیں یہ میرا کمال نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میری گردن کٹ جائے گی لیکن اے ابا جان میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں بھروسہ دلاتا ہوں، اطمینان دلاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا چوں نہیں کرے گا، آپ کا بیٹا چرا نہیں کرے گا، آپ کا بیٹا ایک بار بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ اگر میری گردن ہی کاٹنی تھی تو جب میں پیدا ہوا تھا تبھی میرا گلا کیوں نہ دبا دیا، مجھ کو جوان ہونے کے بعد 16 سال کا 18 سال کا ہونے کے بعد آج میری گردن پہ چھری کیوں چلا رہے ہو. اے ابا جان ایک بار بھی آپ کا بیٹا آپ سے پلٹ کے کوئی سوال نہیں کرے گا، آپ شوق سے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے آپ پورا کر ڈالیے. چھری لائیے، اسماعیل کی گردن تیار ہے. حفیظ جالندھری نے بڑی سچی بات کہی تھی. یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میری ماں بہنوں کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ اسماعیل کی پرورش میں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حضرت ہاجرہ کا رول ہے. اسماعیل تو چھوٹے سے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، باپ چھوڑ کے چلے گئے تھے. ان کو پالنے والی، زمزم کے پانی سے ان کی پرورش کرنے والی، ان کی شادی کرنے والی، ان کی پوری دیکھ بھال کرنے والی ان کی ماں ہے. حفیظ جالندھری جیسا شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. اسماعیل نے کون سے مدرسے میں پڑھا تھا، کون سے مکتب میں پڑھا تھا، کون سی یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کی تھی؟ اتنا بہترین جواب اور اللہ کے امتحان پر تیار ہونے کا اتنا بڑا جذبہ ان کے دل میں کیسے پیدا ہوا؟ اچھا یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں کوئی اکلوتا نہیں ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ابا جان بہت لوگوں نے صبر کیا ہے اللہ کے حکم کے آگے، میں بھی صبر کرنے کے لیے تیار ہوں. قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم پر تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہو گئے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے، بیٹا بھی تیار ہو گیا اپنی جان کو اللہ کی راہ میں کٹانے کے لیے. فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا. عام طور سے ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں ماتھے کے بل لٹایا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ماتھے کے بل اس لیے لٹایا تاکہ باپ اور بیٹے کی آنکھوں کا انٹریکشن نہ ہو، باپ اور بیٹے کی آنکھیں آپس میں ٹکرائیں نہ. لیکن عربی زبان میں جبین ماتھے کو نہیں بولتے ہیں، ماتھے کے لیے عربی زبان میں جبہہ کا لفظ آتا ہے. جبین اردو میں ماتھے کو بولتے ہیں، عربی میں جبین کہتے ہیں پہلو کو. ہم لوگ اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تو کروٹ کے بل لٹاتے ہیں، پہلو کے بل. اسماعیل کو بھی اللہ حضرت ابراہیم نے کروٹ کے بل لٹایا تھا. اس میں تو اور بڑا امتحان ہے کہ آنکھ سے آنکھ ٹکرا رہی ہے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان آپ پٹی باندھ لیجیے آنکھوں پہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو
کٹتا ہوا مرتا ہوا دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک جائے اور اللہ کا امتحان پورا کرنے میں آپ کی چھری، آپ کا ہاتھ کانپ جائے. ذرا قرآن کے الفاظ پر غور کیجیے میرے بھائی. علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی تھی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. قرآن نے یہاں مسلمان کا لفظ استعمال کیا. فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، پتہ یہ چلا کہ مسلمان صرف گوشت کھانے اور لنگی پہننے اور ٹوپی لگانے کا نام نہیں ہے. مسلمان کا مطلب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہر امتحان پورا کرنے کے لیے، ہر حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ مسلمان ہے. دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا. ابراہیم کے ہاتھوں میں چھری تیار ہے، اسماعیل بھی کٹنے کو تیار ہے. زمین بھی حیران ہے، آسمان بھی حیران ہے، یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسا بیٹا ہے. آخر اس باپ کے سینے میں انسان کا دل دھڑک رہا ہے بھی کہ نہیں رہا ہے؟ اس بیٹے کے سر کے اندر دماغ نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ دماغ بھی تھا، دل بھی تھا، مگر جب اللہ کے اوپر ایمان لے آئے تو دل کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، دماغ کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر تیار ہیں اور چھری اسماعیل کے حلق پر چلنے والی ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ابھی ابراہیم کی چھری ابھی چلی نہیں تھی کہ اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، اے ابراہیم بس کرو، رک جاؤ. قد صدقت الرؤیا، امتحان پورا ہو چکا ہے، تم پاس ہو چکے ہو، اس ایگزام میں تم پاس ہو چکے ہو. ہمارا مقصد یہی تھا، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم اپنے جوان بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہو کہ نہیں. ہمیں تمہارے بیٹے کا خون بہانا مقصود نہیں تھا. اے ابراہیم جاؤ، ہم نے تمہاری اس قربانی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تمہارے بیٹے کی جگہ آسمان سے ہم ایک عظیم ذبیحہ، حدیثوں کے اندر آتا ہے، تفسیر کے اندر آتا ہے کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبے کو بھیج دیا اور چھری اسماعیل کے حلق پر چلنے کے بجائے اس دمبے کی گردن پر چلی. اور آگے اللہ نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یادگار بنا دیا. ابراہیم بننا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیو. اللہ اتنا آسانی سے کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا خلیل نہیں بنا لیتا ہے. خلیل اللہ ہم بولتے نا ابراہیم کو خلیل اللہ، اللہ کے دوست تھے تو دوستی کا حق بھی ادا کیا تھا انہوں نے، اللہ کے ہر امتحان پر کھرے اتر گئے. اور آج اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہی ہیں. عیسائی مذہب کے ماننے والے بھی ان کو اپنا باپ مانتے ہیں، یہودی مذہب کے ماننے والے بھی ان کو اپنا باپ مانتے ہیں. یعنی پوری دنیا کی 2/3 آبادی، 2/3 آبادی، کروڑوں اربوں لوگ آج اس انسان کی عزت کرتے ہیں، اس کا نام عزت سے لیتے ہیں. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے. آج پوری دنیا کے کروڑوں اربوں مسلمان جس خانے کعبہ کا طواف کر کے حج مکمل کرتے ہیں، عمرہ مکمل کرتے ہیں، اس خانے کعبہ کی تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں. آج پوری دنیا کے حاجی اور عمرہ کرنے والے جس صفا اور جس مروہ پر دوڑ کے سعی کرتے ہیں، وہ صفا اور مروہ حضرت ہاجرہ کی یادگار ہیں. اور جس زمزم کے پانی کو آج ہم پیتے ہیں اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا جائے اللہ وہ مقصد پورا کرتا ہے، وہ زمزم کا پانی اسماعیل جب بھوکے تڑپ رہے تھے تب اللہ نے زمین سے اس کا چشمہ نکالا تھا. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یاد کرو ہمارے بندے یونس کو، وہ بھی اللہ کے سچے رسول تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کے بستی کے باہر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نکل پڑے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تھی. کشتی جب دریا کے بیچ میں پہنچتی ہے تو دریا کے اندر طوفان آ جاتا ہے، کشتی ڈوبنے کی کگار پر پہنچ جاتی ہے. کشتی کے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کشتی میں سے ایک آدمی کو ڈالنا پڑے گا، پانی کے اندر پھینکنا پڑے گا. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، کشتی کے لوگ آپس میں نام لکھ کے ڈرا کرتے ہیں.
نام لکھ کے سارے جتنے مسافر ہیں سب کا نام لکھ کے ڈرا کرتے ہیں, پرچی میں نام لکھ کے ڈالتے ہیں, تو نام انہی کا نکلتا ہے, حضرت یونس علیہ السلام کا. قرآن کہتا ہے لوگوں نے ان کو پانی کے اندر ڈال دیا, فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ, اور مچھلی نے ان کو نگل لیا. حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے, اس کی اجازت کے بغیر میں اپنی بستی چھوڑ کے چلا آیا, یہ اسی کی سزا ملی ہے. مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ, اگر یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح بیان نہ کی ہوتی, اگر وہ دعا نہ پڑی ہوتی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے. ایک نکتہ ملا کہ اگر ہم اپنے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کریں گے تو برے دنوں میں اللہ ہمیں یاد کرے گا. ہم اپنے خوشحالی کے دنوں میں, سکھ کے دنوں میں, اچھے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانی کے دنوں میں بھی ہمیں نہیں بھولے گا. ورنہ مرنے کے ٹائم تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا. ایمان لایا تھا کہ نہیں لایا تھا؟ فرعون ڈوب رہا تھا تو کہہ رہا تھا آمن تو اے اللہ میں ایمان لے آیا. اللہ نے کہا آل آنا, اب آنکھ کھلی ہے, وقد عصیت قبل, اب تک سوئے تھے. میرے نبی موسیٰ سے لڑائی کر رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے اللہ تعالیٰ کا. موسیٰ سے کہہ رہے تھے کہ موسیٰ سیڑھی لاؤ, میں آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں تمہارا رب کیسا ہے, تمہارا اللہ کیسا ہے. تم تو موسیٰ سے لڑ رہے تھے, اب ایمان لائے ہو. تو فرعون ایمان لایا, لیکن اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں ریجیکٹ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب مصیبت میں پھنسا ہے تب اس کو اللہ یاد آیا ہے. لہٰذا یہ اصول بناؤ زندگی کا کہ ہم صرف مصیبت میں اللہ کو نہیں پکاریں گے, اپنے اچھے دنوں میں, اپنے سکھ کے دنوں میں, اپنے بھلائی کے دنوں میں, خوشحالی کے دنوں میں بھی اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد کرے گا. اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے یونس نے ہم سے دعا کی, ہماری تسبیح بیان کی, ہم نے مچھلی کو حکم دیا, مچھلی نے ان کو اگل دیا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ, مچھلی نے ان کو ایک چٹیل میدان میں اگل دیا. دور دور تک چٹیل میدان تھا, اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر بیمار ہو گئے تھے. جب باہر نکلے تو بیمار تھے. اللہ تعالیٰ نے اس چٹیل میدان میں ایک درخت بھی لگا دیا, ایک پیڑ بھی لگا دیا, جس کے پیڑ کے سائے کے نیچے حضرت یونس علیہ السلام آرام کرنے لگے. اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے. سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے. صاد والقرآن ذی الذکر, قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے. کیا مطلب؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر والا کیوں کہا ہے؟ ذکر کا ایک مطلب ہوتا ہے نصیحت, یعنی قرآن نصیحت کی کتاب ہے. قرآن پڑھو, نصیحت حاصل کرتے چلے جاؤ. اور ذکر کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے یاد کرنا. قرآن یاد کرنے والی کتاب ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کو یاد کیا جاتا ہے, میمورائز کیا جاتا ہے, بائی ہارٹ کیا جاتا ہے, تو وہ کتاب قرآن ہے. اور ذکر کا ایک تیسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ذکر کیا جائے, جس کو مینشن کیا جائے, جس کا نام لیا جائے. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کا ذکر ہوتا ہے, نمازوں میں جس کو پڑھا جا رہا ہے, جلسوں میں جس کو پڑھا جا رہا ہے, مدرسوں میں جس کو پڑھا جا رہا ہے, غیر مسلم بھی جس کو پڑھ رہے ہیں, اپنے بھی پڑھ رہے ہیں, دوسرے بھی پڑھ رہے ہیں, وہ کتاب اگر کوئی ہے تو اللہ کی یہ کتاب ہے. والقرآن ذکر, قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والی کتاب ہے, ذکر والی کتاب ہے. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. داؤد علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک دو لوگ ان کے گھر کی کھڑکی, ان کے گھر کی دیوار پھاند کے مین گیٹ پہ دربان کھڑے تھے, مین گیٹ پہ باڈی گارڈ کھڑے تھے. تو وہ دیوار پھاند کے اندر آئے. حضرت داؤد ڈر گئے, یہ کہاں سے کون لوگ آ گئے, چور تو نہیں آ گئے, ڈاکو تو نہیں آ گئے. تو ان لوگوں نے کہا ڈریے مت, ہم دونوں کے بیچ میں ایک جھگڑا ہو گیا ہے اور ہم دونوں اپنا کیس آپ کے پاس لے کے آئے ہیں. یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بیچ میں انصاف کریں گے, بالکل صحیح فیصلہ کریں گے. کیس یہ ہے کہ میرے پاس 99 دمبے ہیں. دمبا جانتے ہیں آپ؟ دمبا
बकरीद पर आप लोगों की यहां कुर्बानी होती होगी दुम्बे की। मेरे पास 99 दुम्बे हैं और इसके पास एक दुम्बा है। नहीं, इसके पास 99 दुम्बे हैं और मेरे पास एक दुम्बा है। इन्ना हाजा आखी, ये मेरा भाई है, लहू तिसअतुम व तिसऊन नाजा, इसके पास 99 दुम्बे हैं, वलिया नाजतुम वाहिदा, और मेरे पास एक दुम्बा है। तो ये मुझसे कह रहा है अकफिलनीहा, तुम अपना एक दुम्बा मुझे दे दो। वह अज़्ज़नी फिल खिताब, और ये मुझसे बहुत बातचीत करने में मुझसे बहुत तेज है। ये 4 लोगों के सामने अगर बात करेगा तो इसकी बात ऊपर हो जाएगी, मेरी नीचे हो जाएगी। तो आप ही फैसला कीजिए, इसके पास पहले से 99 दुम्बे हैं, मेरे पास एक दुम्बा है, तो ये कह रहा है कि मैं अपना भी एक दुम्बा इसके हवाले कर दूं। अब आप बताइए इंसाफ क्या है। हजरत दाऊद ने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है, ये तुमसे एक दुम्बा तुम्हारा मांग रहा है, बहुत गलत काम कर रहा है। उसके बाद हजरत दाऊद ने कहा कि देखो, जब पार्टनर होते हैं 2 पार्टनर, तो अक्सर ऐसा होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर ज्यादती करता है। पार्टनरशिप बहुत कम सक्सेस हो पाती है। आप कारोबार में भी देख लीजिए, अक्सर सुनने में आता है कि फला आदमी ने कारोबार में किसी को पार्टनर बनाया, वो पैसा वैसा लेके भाग गया, ऐसा होता है ना। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ज्यादती कर ही देते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं, और ईमानदार कौन होते हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान वाले होते हैं और नेक अमल करने वाले होते हैं वही कामयाब होते हैं। लेकिन हजरत दाऊद ने कहा वक़लीलुम मा हुम, ऐसे लोग बहुत कम हैं, आटे में नमक के बराबर। मैं आपसे पूछता हूं कि हजरत दाऊद का यह फैसला सही था या गलत था? मैं फिर से समझाता हूं आपको। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास 2 आदमी आए। एक आदमी कहता है कि ऐ दाऊद, ये मेरा भाई है, ये मेरा पार्टनर है, मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बे हैं, मेरे पास एक दुम्बा है, और ये मुझसे कह रहा है कि मैं अपना एक दुम्बा इसको दे दूं। अब आप फैसला कीजिए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये गलत कह रहा है, ये क्यों तुमसे तुम्हारा दुम्बा मांग रहा है? अब आप बताइए दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला सही था या गलत था? सही लग रहा है ना? हा? सही था कि गलत था? क्यों गलत था? वन साइडेड फैसला था। एक काजी, एक जज किसी एक साइड की बात सुन के फैसला देते तो फैसला गलत माना जाएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे की बात ही नहीं सुनी। जिसके पास 99 दुम्बे थे वो क्यों इससे एक दुम्बा मांग रहा था? उससे उसका स्टैंड तो पूछते कि तुम क्यों मांग रहे हो। एक आदमी की बात सुन के फैसला कर दिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। और बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो दोनों इंसान नहीं थे, फरिश्ते थे, और वो दोनों चेक करना चाहते थे कि दाऊद अलैहिस्सलाम कैसा फैसला देते हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने वन साइडेड फैसला दे दिया। अल्लाह ताला ने कहा कि दाऊद, ये आपका इम्तिहान था। हजरत दाऊद को एहसास हो गया कि मैंने गलती कर दी है, मैंने फैसला थोड़ा जल्दबाजी कर दी है, मैंने फैसला गलत कर दिया है। फस्तगफर रब्बहू, अपने रब से माफी मांगी, ऐ अल्लाह माफ कर दे, गलती हो गई। वखर्रा राकिअन व अनाब, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन नमाज पढ़ने लगे और अल्लाह के आगे झुक गए। इससे एक नुक्ता यह मिला कि तौबा करने की नमाज भी होती है। कभी अगर आप किसी गुनाह से तौबा करें तो 2 रकात नमाज पढ़ दिया करें। दाऊद अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत बता रही है, और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये सबूत मिलता है कि अगर आदमी तौबा करे तो सलातुत तौबा के नाम से, तौबा की नमाज के नाम से 2 रकात नमाज पढ़ी जा सकती है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम का ये फैसला वन साइडेड था, इसलिए उन्होंने अपने फैसले पर अल्लाह से माफी मांगी, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह के आगे सजदा किया, और यहीं पर हमारे हाफिज साहब ने सजदे तिलावत भी किया था। खर्रा राकिअन व अनाब, यहीं पर हम सब ने आज तरावी की नमाज में सजदे तिलावत भी किया था। इसमें एक नुक्ता यह मिला, दोनों जो झगड़ा लेके आए थे, दोनों के बीच में किसी बात पे झगड़ा था, लेकिन कुरान ये कहता है कि एक फरीक ने, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को अपना भाई कहा था। इन्ना हाजा आखी, ऐ दाऊद ये मेरा भाई है। इससे एक नुक्ता यह मिला कि मुसलमानों के बीच में अगर आपस में झगड़ा हो जाए तो झगड़े की वजह से भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए।
جھگڑا ہے دونوں کے بیچ میں, کیس لے کے آئے ہیں حضرت داؤد کے پاس, لیکن بھائی کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا جو رشتہ ہے, بھائی چارے کا جو رشتہ ہے, اس کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے. اگر کوئی پرسنل میٹر ہے, کوئی جھگڑا ہو بھی گیا ہے, اس کو سلجھا لینا چاہیے, لیکن بھائی چارہ کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے. ایک نقطہ تو یہ ملا. اور دوسرا نقطہ یہ ملا کہ کبھی اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے, اور توبہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے. حضرت داؤد نے نماز پڑھی, اللہ کہتا ہے فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ, ہم نے اپنے بندے داؤد کی توبہ کو قبول کر لیا, اور داؤد کا مقام ہمارے یہاں بہت اونچا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 3 بنیادی مقصد بتائے. قرآن کیوں اترا ہے دنیا میں؟ 3 مقصد ہے. قرآن کے 3 مقصد ہیں. قرآن 3 چیزوں کے لیے دنیا میں آیا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ, اے میرے نبی یہ کتاب جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے یہ برکت والی کتاب ہے. یہ قرآن کا پہلا مقصد ہے. قرآن برکت والی کتاب ہے. گھر میں پڑھو شیطان بھاگ جائے, بیماری میں پڑھو علاج ہو جائے, جنات کسی کے اوپر سوارے پڑھ دو جنات بھاگ جائے. قرآن کے اندر شفا ہے, قرآن کے اندر برکت ہے. تو یہ قرآن کا ایک مقصد ہے, برکت والی کتاب ہے. دوسرا مقصد لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ, قرآن مجید کا دوسرا مقصد یہ کہ اس کی آیتوں کے اندر غور کیا جائے, تدبر کیا جائے, اس کو پڑھا جائے تو غور کیا جائے کہ آخر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, کیا فرما رہا ہے, اپنے بندوں کو کون سا میسج دے رہا ہے. اور قرآن کا تیسرا مقصد وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور یہ قرآن عقل مند لوگوں کے لیے, جینیس لوگوں کے لیے, انٹیلیجنٹ لوگوں کے لیے یہ قرآن نصیحت کی بھی کتاب ہے. اس قرآن میں جتنے واقعات بتائے گئے ہیں, جتنے نبیوں کے واقعات بتائے گئے ہیں, جتنے پچھلی قوموں کے واقعات بتائے گئے ہیں, ہر واقعے کے اندر کوئی نہ کوئی نصیحت عبرت ہے, بس غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن نصیحت کی بھی کتاب ہے. پتہ یہ چلا کہ قرآن کے 3 مقصد ہیں. قرآن تبرک کی, قرآن برکت بھی, جو برکت حاصل کرنے کے جائز طریقے قرآن و حدیث میں بتائے گئے. ہم قرآن سے برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور قرآن کا ایک مقصد تدبر بھی ہے, قرآن غور اور فکر کرنے کے لیے بھی آیا ہے. اور قرآن کا ایک مقصد نصیحت حاصل کرنا بھی ہے. لیکن میرے پیارے بھائیو, آج ایک مقصد پر تو عمل ہو رہا ہے, قرآن تبرک کے لیے تو استعمال ہو رہا ہے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں. لوگ تعویذ بھی بنا رہے ہیں, حالانکہ یہ حرام ہے, لیکن قرآن کو لوگ تعویذ بھی بنا رہے ہیں. شاعر کہتا ہے تعویذ بنایا جاتا ہوں, پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں, لیکن اللہ اس کتاب پر کوئی غور نہیں کرتا. تدبر ختم ہو گیا, تذکر ختم ہو گیا, قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کا طریقہ ختم ہو گیا. قرآن اب صرف تبرک کی کتاب ہو گئی, برکت کی کتاب ہو گئی. ہاں 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, چلو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دکھاؤ, قرآن پہ قسم کھا کے دکھاؤ, بس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیا, ہو گیا, قرآن کا حق ادا ہو گیا. سال میں دکان کھول لی, دکان پہ قرآن کھانی کروا رہے ہیں, بس یہی قرآن کا مقصد ہے. سال میں کسی ایک دن شبینہ کروا کے پورا قرآن کسی حافظ صاحب کو بلا کے پڑھوا دیا, ہو گیا, قرآن کا حق ادا ہو گیا. میرے بھائیوں, قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے تدبر اور تذکر, قرآن غور کرنے والی کتاب ہے, اور قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے اترا ہے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ, ہم نے سلیمان علیہ السلام, ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا عطا فرمایا. نعم العبد انہ اواب, سلیمان اللہ کا بہت نیک بندہ تھا, سلیمان اللہ تعالیٰ کا بہت فرما بردار بندہ تھا. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد, ایک دن سلیمان علیہ السلام کے پاس شام کا ٹائم تھا, خوبصورت گھوڑے ان کے پاس تھے, بہترین تیز رفتار تیز دوڑنے والے گھوڑے ان کے پاس تھے. ان کے گھوڑے لائے گئے, سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے لائے گئے, اور شام کا ٹائم تھا, عصر کا ٹائم تھا, گھوڑے لائے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کو غور سے دیکھنے لگے. اپنے گھوڑوں کو دیکھنے میں اتنے محو ہو گئے, اتنے بزی ہو گئے کہ عصر کی نماز ختم ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے خوبصورت گھوڑوں کو دیکھنے لگے, عصر کی نماز چھوٹ گئی,
सुलेमान अलैहिस्सलाम की जुबान से निकला, इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरी अन जिक्री रब्बी। आय अल्लाह, मैं इन घोड़ों के पीछे इतना बिजी हो गया, इनके पीछे इतना महव हो गया कि आय अल्लाह मैं तुझे याद करना भी भूल गया, मैं असर की नमाज पढ़ना भी भूल गया। हत्ता तवारत बिल हिजाब, असर का टाइम खत्म हो गया, सूरज डूब गया। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम को होश आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इन घोड़ों में मैं इतना बिजी हो गया कि मैं सूरज डूब गया और मुझे पता भी नहीं चला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि जरा उन घोड़ों को फिर से लेकर आओ। घोड़े चले गए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर से घोड़ों को बुलवाया और तमाम घोड़ों को अल्लाह की राह में कत्ल करवा दिया, तमाम घोड़ों को ज़बह करवा दिया, एक तरफ से सबकी गर्दनें कटवा दी। कहा कि जो घोड़ा, जिस घोड़े की वजह से मैं अपने रब को भूल गया, मैं उस घोड़े को अपने पास नहीं रखूंगा। उन तमाम घोड़ों को लाइन से कत्ल करवा दिया। इससे एक नुक्ता मिला कि अगर दुनिया आखिरत से गाफिल करने लगे तो दुनिया बहुत बड़ा फितना है। अगर बीवी और बच्चे, अगर दुनिया का कारोबार, दुनिया की दौलत, दुनिया की रंगीनियां अगर हमें नमाज से गाफिल कर दें, अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दें, तो बहुत बड़ा फितना है। और जितना जल्दी हो सके इसकी तलाफी कर देनी चाहिए, इसका इलाज कर देना चाहिए। यह इस आयत की एक तफसीर है। इस आयत की एक और तफसीर भी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो घोड़े थे, ये अल्लाह की राह में जिहाद वाले घोड़े थे, इनके जरिए जिहाद होता था। तो जब वो घोड़े आए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों को गौर से देखा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी अहबब्तुल खैरा अन जिक्र रब्बी। इन घोड़ों को देखकर मुझे अपना अल्लाह याद आ गया, अपना रब याद आ गया। इन घोड़ों को मैं अल्लाह की राह में जिहाद के लिए भेजता हूं, इनको देखकर मुझे अपना अल्लाह याद आ गया। उसके बाद हजरत सुलेमान ने उन घोड़ों को भिजवा दिया। हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहां तक कि वो घोड़े नजर से ओझल हो गए। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर से उन घोड़ों को लाओ और उन घोड़ों के ऊपर प्यार से हाथ फेरने लगे। तो एक तर्जुमा, एक तफसीर यह है कि प्यार से हाथ फेरने लगे और घोड़ों को देख के अल्लाह याद आ गया। और दूसरी तफसीर यह है कि घोड़ों के चक्कर में पड़ के असर की नमाज छूट गई और प्यार से हाथ नहीं फेरा बल्कि छुरी फेर के उन्होंने घोड़ों को कत्ल करवा दिया। ये दोनों तफसीर की जा सकती है। और एक तफसीर से यह सबक मिला कि दुनिया अगर हमें आखिरत से दूर कर दे तो ऐसी दुनिया फितना है और ऐसी दुनिया से होशियार हो जाना चाहिए। और दूसरी तफसीर से यह मैसेज मिला कि अगर दुनिया का हम सही इस्तेमाल करें तो दुनिया हमारी आखिरत को बनाने, बेहतर बनाने के लिए भी हम दुनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया। वज़कुर अब्दना अय्यूब, मेरे बंदे अय्यूब को याद करो। इज़ नादा रब्बहू, जब मेरे बंदे अय्यूब ने अपने अल्लाह को पुकारा। इन्नी मस्सनिय शैतानो बिनुस्बि व अज़ाब, आय अल्लाह शैतान ने मुझे बड़ी तकलीफों में डाल दिया है। शैतान की वजह से मेरे पूरे बदन में जख्म में तकलीफ है। तकलीफ तो देने वाला अल्लाह है, बीमारी देने वाला अल्लाह है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी के लिए शैतान का नाम क्यों लिया? ये अदब का तकाजा है कि जब कोई अच्छी चीज मिले, कोई नेमत मिले तो उसको अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाए, और अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह ताला के अदब का तकाजा है कि उसको अल्लाह ताला की तरफ मंसूब न किया जाए, उसको अपनी तरफ या शैतान की तरफ मंसूब कर लिया जाए। इसलिए कि जब भी कोई तकलीफ आती है तो इंसान की अपने नफ्स की शरारत या शैतान के बहकाने की वजह से भी आती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, शैतान की वजह से मेरे पूरे बदन में बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी में हूं। अल्लाह ने कहा उरुकुज बिरिजलिक, ऐ अय्यूब तुम अपने पैर को जमीन पर मारो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमार हैं और इतने ज्यादा बीमार हैं कि बदन में कीड़े पड़ चुके हैं, बीवी बच्चे सब छोड़ के जा चुके हैं, एक बीवी उनके पास रहती है, वही बेचारी खिदमत करती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया उरुकुज बिरिजलिक, ऐ अय्यूब तुम अपने पैर को जमीन के ऊपर मारो। हजरत अय्यूब ने पैर को जमीन पे मारा, जमीन से दो चश्मे निकल गए। हाजा मुगतसलुम बारिदुं व शराब, एक चश्मे से नहाने का पानी और एक चश्मे से पीने का पानी, एक से ठंडा ठंडा पानी नहाने के लिए निकल रहा है, एक से पीने के लिए निकल रहा है। अल्लाह ने कहा एक कप पानी पी लो, एक से नहा लो। पी लोगे तो अंदर की बीमारी खत्म हो जाएगी, नहा लोगे तो बाहर की बीमारी खत्म हो जाएगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक हो गए।
پورا بدن بیمار تھا, زخم تھے, جگہ جگہ مواد کیڑے پڑے ہوئے تھے. اس پانی سے نہا لیا, غسل کر لیا اور پانی پی لیا, پورا بدن ان کی پوری باڈی بالکل صحیح ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ, اور ان کے بیوی بچوں سے زیادہ, پہلے جتنے بیوی بچے تھے اس سے زیادہ ہم نے بیوی بچے ان کو دیے. رحمتم منا وذکریٰ لأولی الالباب, اور ہم نے اپنی طرف سے ان کو مزید فضل و کرم عطا فرمایا. جب ایوب علیہ السلام بیمار تھے, بیمار آدمی تھوڑا سا چڑچڑا ہوتا ہے. اب بیچاری ایک بیوی تھی ان کی, وہی خدمت کرتی تھی. تو ایک دن اپنی بیوی پر کسی بات پہ غصہ آ گیا, تو کہا کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا. کتنا ماروں گا؟ 100 کوڑے ماروں گا. بیچاری خدمت کر رہے, اس کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں. اب جب صحیح ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک کام کرو, ایک جھاڑو لے لو. جھاڑو سمجھتے ہیں نا, 100 تنکے والی جھاڑو لے کے ایک جھاڑو مار دو. اپنی قسم مت توڑو, قسم کھائی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تیری مرمت کروں گا, 100 کوڑے تجھے ماروں گا. اب جب اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ایوب سے کہا کہ اے ایوب, تمہاری یہ بیوی تمہاری اتنی خدمت کرتی تھی اور تم نے قسم کھائی تھی کہ اس کو 100 کوڑے مارو گے, تو ایک کام کرو, تم ایک جھاڑو لے لو, جھاڑو جس کے اندر 100 تنکے ہوں. 100 تنکے کی جھاڑو لے کے ایک جھاڑو مار دو, تمہاری قسم بھی نہ ٹوٹے اور بات بھی ہو جائے. اس سے ایک سبق یہ ملا کہ اسلام بیوی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے غصے میں آ کے کہہ دیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نکال دیا کہ بیوی کو مار نہ کھانا پڑے. لہٰذا جو لوگ اپنی بیویوں کی مرمت کرتے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں. اسلام کے اندر یہ مناسب نہیں ہے. اسلام نے عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو بہتر قرار نہیں دیا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اپنی عورتوں کے اوپر تم لوگ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, عورتوں کو مار نہیں سکتے. اب صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا بالکل. اب عورتیں جو تھی وہ شیر ہو گئی. عورتوں کی جو من مرضی میں آ رہا ہے کر رہی ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ بھئی ہمارے شوہروں کے ہاتھ پیر تو بدے ہوئے ہیں, ہم جو جی چاہے کریں, یہ تو مار نہیں سکتے, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں مارنے سے منع کر دیا, عورتوں نے تو حد پار کر دی ہے. زئرن النساء, اے اللہ کے نبی عورتوں کی ہمت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, آپ نے ہمیں مارنے سے منع کر دیا ہے, بتائیے ہم کیا کریں. نبی اکرم نے فرمایا فرخص فی ضربہن, جاؤ اگر کبھی بہت زیادہ پریشان کرے تو تھوڑا بہت مار لیا کرو, تھوڑا بہت مار لیا کرو, مارنے کی اجازت آپ نے دے دی. حدیث کے الفاظ ہیں, اگلے دن اللہ کے نبی کے گھر پہ ڈھیر ساری عورتیں اکٹھا ہو گئیں اور سب کی سب اپنے شوہروں کی شکایت لے کے آئی تھی. سب کی پٹائی ہوئی تھی, کئی ہفتوں کا غبار نکلا تھا, سب شکایت لے کر آئی تھی. یشکون ازواجہن, اے اللہ کے رسول ہمارے شوہروں نے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے, اپنے صحابہ کو جمع کرتے ہیں, اپنے منبر پر کھڑے ہوتے اور اپنے صحابہ سے کہتے ہو میرے صحابہ, میرے گھر پہ بہت ساری عورتیں آئی ہیں, وہ اپنے شوہروں کی شکایت لے کر آئی ہیں کہ ان کے شوہروں نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے. اے میرے صحابہ کان کھول کر سن لو, جو لوگ اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے اولئک لیسوا بخیارکم, وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, وہ اسلام کی نظر میں, وہ میری نظر میں اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھائیں. یہ ہے اسلام. یہ اسلام عورت کا مقام بتا رہا ہے کہ عورت اگر غلطی بھی کرے تو جہاں تک ممکن ہو سمجھایا جائے, ہاتھ نہ اٹھایا جائے. اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا شوہر اسلام کی نظر میں, نبی کی نظر میں اچھا شوہر نہیں ہے. اور میں تو کہتا ہوں اس کائنات میں سب سے بہترین اگر کوئی شوہر ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور میرے نبی نے کبھی کسی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے. سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی ایک دلیل پیش کی ہے. شرک کرنے والے دلیل کیا دیتے سنیے. الا للہ الدین الخالص, عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء,
جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ ہی کو اپنا معبود مانتے ہیں، ہم تو صرف ان کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی سیڑھی ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے بھی یہی دلیل دی جاتی تھی شرک کرنے کے لیے، اور آج بھی یہی دلیل دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، میرے بندو تمہاری اس دلیل کا جواب تو قیامت کے دن ملے گا، قیامت کے دن تمہیں پتا چلے گا، اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی شرک کرنے والا اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا ہے، کوئی مشرک بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا ہے، مشرک بھی یہی کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کون توحید پر تھا اور کون شرک پر تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تبارک و تعالی کسی جھوٹے آدمی کو اور کسی ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کا وسیلہ لگائے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ نہیں بنایا ہے۔ ہاں اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے نبیوں کو ذریعہ بنایا ہے، لیکن اللہ نے کبھی بھی کسی بھی نبی کے ذریعے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگنا ہے تو میرے نبی کو وسیلہ بنا لو، مجھ سے مانگنا ہے، مجھ سے دعا کرنا ہے تو میرے نیک بندوں کا وسیلہ لگا لو۔ یہ وسیلہ جھوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد توحید کی ایک دلیل دی گئی، یخلقکم فی بطون امہاتکم، میرے بندو ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں پیدا کرتا ہے، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں کے اندر وہ اللہ تمہیں جنم دیتا ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر پیٹ کے اندر رحم مادر کا اندھیرا، اور پھر رحم مادر کے اندر اس جھلی کا اندھیرا جس جھلی کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تین اندھیروں میں اللہ تعالیٰ تمہاری پرورش کرتا ہے، اور پھر جب تم باہر نکلتے ہو تو کسی اور کے آگے تم ہاتھ پھیلانے لگتے ہو، کسی اور کو اپنا رب ماننے لگتے ہو۔ ذالکم ربکم، میرے بندو ماں کے پیٹ میں تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ماں کے پیٹ میں تو کھلانے والا اللہ ہے، اور ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو روزی دینے والا غریب نواز ہو جاتا ہے، اولاد دینے والا غوث اعظم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد تم کسی اور کو مشکل کشا کہنے لگتے ہو، کسی اور کے آگے تم اپنا سر جھکانے لگتے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد کرو تم اپنی ماں کے پیٹ میں جب تین اندھیروں میں تھے تب کون تھا جو تمہیں خوراک پہنچا رہا تھا، تمہیں غذا پہنچا رہا تھا؟ تمہاری ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک تمہاری پرورش کر رہا تھا۔ عجیب بات نہیں ہے؟ ماں کے پیٹ میں تو وہی کھلا رہا ہے، اور باہر نکلے تو بہت سارے کھلانے والے ہو گئے، بہت سارے خدا ہو گئے، بہت سارے رب ہو گئے۔ اللہ نے اس کو توحید کی دلیل بتایا ہے کہ جو اللہ ماں کے پیٹ میں کھلا رہا ہے وہی باہر بھی کھلا رہا ہے، جو وہاں پال رہا ہے وہی باہر بھی پال رہا ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کی ایک نشانی بتائی گئی، امن ہوا قانت آناء اللیل، میرے ایمان والے بندے وہ ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، قائما وساجدا، وہ کبھی قیام کی حالت میں اپنے رب کے سامنے ہوتے ہیں، کبھی سجدے کی عالم میں اپنے رب کے سامنے ہوتے ہیں۔ یرجون رحمتہ، وہ اپنے رب سے امید بھی لگاتے ہیں اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ ان کو اپنے رب کے رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اور اپنے رب کے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ اتنی زیادہ امید بھی نہ لگا لے کہ بے خوف ہو جائے، اور اتنا زیادہ بھی اللہ سے نہ ڈرے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ بندے کے دل میں امید بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید بھی لگانی چاہیے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ ذرا آپ وہ حدیث اٹھائیے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں، نوجوان صحابی ہے، انتقال کا ٹائم ہے، آخری ٹائم ہے، بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کیسے ہو؟
وہ نوجوان صحابی جس کے انتقال کا ٹائم آ چکا ہے, مرنے کے ٹائم آ چکا ہے, وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ارجو ربی, میں اپنے رب کی رحمت کی امید بھی لگاتا ہوں, وَأَخَافُ عَذَابَ رَبِّي, اور مجھے اپنے رب کے عذاب کا بھی ڈر ہے, مجھے امید بھی ہے کہ میرا رب مجھے برباد نہیں کرے گا, اور ڈر بھی ہے کہ کہیں اللہ اپنے عذاب میں نہ ڈال دے. نبی اکرم نے فرمایا او میرے پیارے صحابی, اس جگہ اس حالت میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اس کا ڈر بھی ہے, اور جب یہ دونوں چیزیں کسی مومن کے دل میں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی امیدوں کو پورا کرتا ہے, اور جس سے وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس سے نجات دیتا ہے. لہٰذا اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیے اپنے دل میں, اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہمارے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے. اس کے بعد قرآن کریم کی آیتیں جب پڑھی جائیں تو ایک ایمان والے کی کیا حالت ہونی چاہیے وہ اللہ نے بیان کیا. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین حدیث کو نازل کیا ہے. اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث بولتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف حدیث کو مانتا ہے, حدیث قرآن کو بھی کہا جاتا ہے. قرآن اور حدیث دونوں کا نام حدیث ہے. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین حدیث کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے. کتاب متشابہہ, یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر ملتی جلتی باتیں ہیں. قرآن آپ پڑھیے, بار بار آپ کو آدم علیہ السلام کا واقعہ ملے گا, بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملے گا, ایسا لگے گا کہ ملتی جلتی باتیں ہیں. یہ قرآن کی خاصیت ہے تو ملتی جلتی باتیں, لیکن ہر جگہ کوئی نئی بات بتائی گئی ہے, کوئی نیا پوائنٹ بتایا گیا ہے, کوئی نئی چیز اس کے اندر موجود ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو ملتی جلتی ہے. مسانیہ, اور یہ کتاب بار بار پڑھی جانے والی ہے, بار بار اس کو پڑھتے چلے جاؤ لیکن کبھی کوئی بور نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ لوگوں نے حافظ صاحب سے کہا کہ ہمیشہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, کوئی اور سورت بھی پڑھی ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, بار بار پڑھ رہے ہیں. اس کو جتنی بار پڑھا جائے اس سے کبھی بوریت نہیں ہوتی. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, اور اس قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. الذین یخشون ربہم, جو اپنے رب سے ڈرا کرتے ہیں, جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے. وَتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی چمڑیاں, ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے لیے نرم ہو جاتے ہیں. ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے چمڑے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے لگتے ہیں. یہ ہے ایمان والوں کی خاصیت. یہ اس کتاب کا پاور ہے میرے پیارے بھائیوں, کہ اگر دل کے اندر ایمان ہو اور اس کتاب کو اگر ڈھنگ سے پڑھا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ معمولی کتاب نہیں ہے, یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا, اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل کیا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے, خوف سے چور چور ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر انسانوں کے دل کو دیکھو, انسانوں کے دلوں کے اوپر آج اس قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہاڑ سے بھی زیادہ کٹھور اور سخت آج ہمارے دل ہو چکے ہیں. یہ قرآن ہی تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کو سن کے ایمان لائے. حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ خانے کعبہ کے پاس سے گزر رہے تھے اور اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے, سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق کان لگا کے سننے لگے, ابھی اسلام نہیں لائے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں. قرآن کی آیتوں کو سننے لگے. حضرت عمر فاروق کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لگتا ہے کہ یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری ہے. ابھی حضرت عمر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے فوراً یہ آیت پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ
قلیلا ما تؤمنون. یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری، کسی پوئٹ کی پوئٹری نہیں ہے. یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، بلکہ تم لوگ بہت کم ایمان رکھتے ہو. جب یہ خیال غلط ہو گیا تو حضرت عمر کے دل میں پیدا ہوا کہ ضرور یہ قرآن کسی جادوگر کا جادو ہے. ابھی یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ قرآن کسی جادوگر کا جادو نہیں ہے، یہ قرآن کسی کا منتر نہیں ہے. تنزیلا من رب العالمین. یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو رب العالمین نے نازل کیا ہے. عمر فاروق کے دل پہ چوٹ لگی. قرآن ان کے دل میں داخل ہو گیا، لیکن بڑے پکے تھے، اتنا جلدی ایمان نہیں لائے. ایک دن پتا چلا کہ میری بہن بھی اسلام لے آئی ہے. نکلے تھے گھر سے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے. راستے میں ایک صحابی ملے، پوچھے کہاں جا رہے ہو عمر؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں محمد الرسول اللہ کا کام ختم کرنے، ان کو قتل کرنے. صحابی ڈر گئے، ان کا ارادہ بدلنے کے لیے کہا اے عمر پہلے اپنے گھر تو جاؤ، تمہاری بہن بھی اسلام لا چکی ہے، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اسلام لے آئے. حضرت عمر نے راستہ چینج کر دیا، اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، اب اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے. بہن اور بہنوئی دونوں گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے. یہ دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، بہن کو آواز دی فاطمہ ادھر آؤ. بہن نے حضرت عمر کی آواز سنی. عمر فاروق اس زمانے میں بھی کڑک تھے، ان کی آواز سن کے لوگ کام جایا کرتے تھے. بہن ڈر گئی، فوراً قرآن کے وہ پنے، قرآن کے وہ اوراق جو تلاوت کر رہی تھی فوراً اس کو لپیٹ کے کہیں پر رکھ دیا اور دروازہ کھولتی ہے. عمر فاروق نے دروازہ کھولا، کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کہ کچھ نہیں پڑھ رہی تھی. کہا جھوٹ مت بولو، مجھے پتا چل چکا ہے کہ تم اسلام لا چکی تھی اور تم قرآن پڑھ رہی تھی. عمر فاروق کی بہن جو کبھی اپنے بھائی سے آنکھ ملا کے بات بھی نہیں کرتی تھی، عمر فاروق کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کہتی ہے ہاں اے میرے بھائی عمر، تم نے بالکل صحیح سنا ہے، ہم اسلام لا چکے ہیں اور واقعی میں ہم قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت عمر فاروق نے بہن کو مارنا شروع کیا. تو ایمان لے آئی، تو محمد کا دین قبول کر بیٹی، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، بہنوئی کے سر سے خون بہنے لگا. بہن نے چلا کے کہا اے عمر سن لے، تو جان بھی لے لے لیکن تو سن لے، ایمان کو اب ہمارے دلوں سے تو نہیں نکال سکتا ہے. اے عمر ہم اسلام لا چکے ہیں. عمر فاروق 2 منٹ کے لیے سوچنے لگے کہ وہ میری بہن جو کل تک میرے آگے بھیگی بلی بنی رہتی تھی، اس بہن کے اندر اتنا پاور کہاں سے آ گیا کہ آج اپنے بھائی سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر رہی ہے. کہا اچھا تم جو قرآن پڑھ رہی تھی ذرا وہ قرآن مجھے پڑھ کے سناؤ. حضرت عمر کے بہنوئی نے قرآن کھولا اور سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنے لگے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے میرے نبی ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی. اے میرے نبی یہ قرآن تو نصیحت ہے، یہ قرآن تو یاد دہانی ہے ہر اس آدمی کے لیے جس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے. قرآن پڑھتے چلے گئے. حضرت عمر کے بہنوئی اور عمر کا دل موم بنتا چلا گیا. جب حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید نے قرآن کی تلاوت ختم کیے، عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کہا کہ چلو مجھے بھی محمد الرسول اللہ کے پاس لے کر چلو، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر کے بہنوئی جب ان کو لے کر پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ایک صحابی کے مکان میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں. اندر دروازے سے دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں. حضرت حمزہ کہتے ہیں کون آ رہا ہے؟ پتہ لگا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں. کہا اگر عمر آ رہے ہیں تو آنے دو، اگر غلط مقصد سے آ رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی تلواریں. عمر فاروق آتے ہیں سر جھکائے ہوئے، اے اللہ کے نبی میں آپ کو قتل کرنے کے مقصد سے گھر سے نکلا تھا، لیکن میں اسلام لانا چاہتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے اللہ کا کلام جس نے پتھر دلوں کو موم کیا ہے. میرے پیارے بھائی، جس نے دلوں کی دنیا بدلی ہے. ہم بدنصیب ہیں
کہ وہ دولت آج ہمارے پاس ہے، فری میں ملی ہے، ہمیں نہ بیٹوں کو قربان کرنا پڑا ہے، نہ بیوی کو قربان کرنا پڑا ہے، نہ گھر قربان کرنا پڑا ہے، اس لیے اس دولت کی قدر نہیں ہے ہمیں۔ آؤ اس قدر کی رات میں ہم یہ عزم کریں کہ ہم اس قرآن کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ آؤ آج کی اس رات میں ہم یہ عہد کریں کہ اپنی زندگی میں اس قرآن کا ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس پر غور کریں گے، اس کی نصیحتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آؤ ہم اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ آج کی اس مبارک رات میں ہم سب کے یہاں پہ جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہماری ہر قسم کی عبادت کو قبول فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں کو ریاکاری سے بچائے، اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کی ان مبارک راتوں میں اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، اپنے آگے سجدہ کرنے اور اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہی دعا کرتے ہیں جو تیرے نبی نے ہمیں اس رات میں پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پروردگار تو ہم سب کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا اور جنت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں فائدہ پہنچانے والا علم عطا فرما، ہم سب کو کشادہ روزی عطا فرما، اے اللہ تو ہم سب کو ایسا عمل عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول کیا جائے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا تقوی پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، اے اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام اللیل کو، ہماری تراویح تہجد، ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے جو نوجوان بچے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اے اللہ تو واقعی میں ان کی زندگیوں کو، ان کے دلوں کو اے اللہ تو اپنی ذات سے جوڑ دے، اے اللہ ان کے دلوں میں اپنا خوف اور ڈر پیدا فرما دے، اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی عبادتوں کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ ہماری زندگی کو رمضان کے جیسی زندگی باقی سال کے 11 مہینے بھی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج اس مہینے میں ہم تیرے لیے حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں، تو اپنے لیے ہمیں حرام بھی چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی، حلال کاروبار کرنے کی، حلال طریقے سے پیسہ کمانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اتنا حلال دے دے کہ تیرے حرام کی ہمیں تو اپنا اتنا حلال دے دے کہ ہم حرام کی طرف رخ بھی نہ کریں، حرام سے تو ہم سب کو بے نیاز کر دے، اے اللہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے غموں کا علاج بنا دے، اے اللہ ہم تیرے تمام ناموں کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو رحمان ہے، تو ہم پر رحم فرما، تو رزاق ہے، ہمیں روزی عطا فرما، اے اللہ تو وہاب ہے، ہم میں سے جو اولاد سے محروم ہے انہیں اولاد نصیب فرما، اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اے اللہ ہم میں سے جو لوگ کسی بھی قسم کی ذہنی جسمانی تکلیف میں ہیں، پروردگار ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں، کسی بھی طریقے کی بیماری میں ہیں، اے اللہ تو ایسی شفا ان کو عطا فرما کہ بعد میں ان کو کبھی کوئی بیماری نہ آئے، اے اللہ جو ہم میں سے انتقال کر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی قبروں میں ان کو سکون عطا فرما، اے اللہ تو ان کے حساب و کتاب میں آسانی پیدا فرما، جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی بخشش فرما، جو دنیا میں موجود ہیں اے اللہ تو ان کو جنت میں لے جانے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مقدس مہینے کی ان مبارک راتوں میں تو اپنے غریب کمزور اور محتاج بندوں کی بھی تو خبرگیری فرما، اے اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما، اے اللہ جو امت کے اندر مالدار لوگ ہیں، جو مالدار اور خوشحال لوگ ہیں، ان کو اپنے غریب اور ضرورت مند بھائیوں کی بھی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دنیا کے بہت سارے ملک ایسے ہیں، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں تیرے بندے بغیر سحری کا روزہ رہتے ہیں، جہاں تیرے بندے بغیر کچھ کھائے پیے پانی کے چند قطروں پر افطار کرتے ہیں، اے اللہ اپنے ان بندوں کے روزوں کو آسان کر دے، اے اللہ جہاں موسم کی شدت اور گرمی سے لوگ بحال ہیں ان کے لیے روزوں کو آسان فرما دے، اے اللہ دنیا کے ہر ملک میں تو امن اور چین اور سکون کے ساتھ مسلمانوں کو رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے اداروں کی، ہماری مقدس چیزوں کی تو حفاظت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو شرکیہ کاموں سے اور بدعت کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے نبی کے تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے اور اس امت کے تمام بزرگوں اور نیک لوگوں سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحابہ کرام اور سلف صالحین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج ہمارے دلوں میں بڑی دوریاں ہیں، بڑے اختلاف ہیں، بڑے فتنے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کی ان دوریوں کو مٹا دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایک کر دے، ہمیں نیک کر دے،
اے اللہ ہمارے دلوں کی دوریوں کو، ہمارے دلوں کے فتنوں کو مٹا دے. اے اللہ ہمیں اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین پر، اپنے کلمے پر ہم سب کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو بھی کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، اس مبارک مہینے میں ان تمام گندگیوں سے تو ہم سب کو دور کر دے، پاک کر دے. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو نے نہیں بخشا، تو نے رحم نہیں کیا، تو اے اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ کس کا سہارا ہے؟ اے اللہ صرف تیرا سہارا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا بردبار ہے. ہم تو تیری عبادت کا نہ حق ادا کر سکتے ہیں، نہ تیرے شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں. ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بس ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.